السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ سورہ اعلیٰ کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ یہ اس کی ترجمانی ہے۔ اس صورت کی تفسیر میں جانے سے پہلے ہم اس صورت کا پس منظر یعنی زمان نزول، موضوع، مضمون اور اس کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلی کے لفظ الاعلیٰ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں بلند، برتر، ہائیسٹ، یعنی اس کے آگے جو ہے کچھ نہیں، پھر اعلیٰ۔ اور اس کی امام احمد رحمۃ اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ نیز صحیح مسلم میں ہے کہ آپ جمعے اور عیدین کی نمازوں میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اگر کبھی عید اور جمعہ ایک ہی دن پڑ جاتے تو آپ دونوں میں یہ صورتیں پڑھتے، یعنی عید کی نماز میں بھی اور جمعے کی نماز میں بھی۔ یعنی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یہ صورتیں محبوب تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو محبوب رکھنے میں حق بجانب تھے۔ یہ صورت پوری کائنات کو ایک ایسی عبادت گاہ میں تبدیل کر دیتی ہے جس کے اطراف و اکناف رب اعلیٰ کی تسبیح و تحمید سے گونج رہے ہوں، اور جس میں تسبیح و تمجید کی محفلیں برپا ہوں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں صراحت ہے کہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی، پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی۔ مثلاً سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کی ابتدائی آیات اس صورت میں اگرچہ اس امر کی صراحت نہیں ہے، مگر مفسر رحمۃ اللہ نے انداز بیان سے ایسا ہی سمجھا ہے۔ تو یہ اس صورت کا نام اور اس کی اہمیت جو ہے یہ ہے۔ اب اس کے بعد میں اس کے زمان نزول کے تعلق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، مکی ہے، اور آیت نمبر 6 کے الفاظ بھی کہ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی وحی اخذ کرنے کی اچھی طرح مشق نہیں ہوئی تھی، اور نزول وحی کے وقت آپ کو اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں میں اس کے الفاظ بھول نہ جاؤں۔ اس آیت کے ساتھ اگر سورہ طٰہٰ کی آیت 114 اور سورہ قیامہ کی آیت 16 تا 19 کو ملا کر دیکھا جائے اور تینوں آیتوں کے انداز بیان اور موقع اور محل پر بھی غور کیا جائے تو واقعات کی ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس سورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم یہ کلام آپ کو پڑھوا دیں گے اور آپ اسے نہ بھولیں گے، یعنی یہ قرآن مجید ہم آپ کو پڑھوا دیں گے اور آپ اسے نہیں بھولیں گے۔ پھر ایک مدت کے بعد دوسرے موقع پر جب سورہ قیامہ نازل ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار الفاظ وحی کو دہرانے لگے۔ اس وقت فرمایا گیا کہ اے نبی، اس وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے
اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں، یعنی جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہوں، اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ آخری مرتبہ سورہ طٰہٰ کے نزول کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتقاضۂ بشریت اندیشہ لاحق ہوا۔ یہ 113 آیتیں جو متواتر کنٹینیوسلی جو نازل ہو رہی تھے، تو ان میں سے کوئی چیز میرے حافظے سے نکل نہ جائے، یہ اندیشہ تھا آپ کو، اور آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس پر فرمایا گیا کہ اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر کبھی اس کی نوبت نہیں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی خطرہ لاحق ہوتا، کیونکہ ان 3 مقامات کے سوا کوئی چوتھا مقام قرآن میں ایسا نہیں ہے جہاں اس معاملے کی طرف کوئی اشارہ پایا جاتا ہو۔ تو یہ تھا اس کا زمان نزول کے متعلق، اور اس کی اہمیت کے سامنے بھی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب اس کا جو موضوع ہے اور مضمون ہے، اس چھوٹی سی لیکن اہم صورت کے 3 موضوع ہیں، 3 سبجیکٹس ہیں۔ ایک توحید، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات، اور تیسرا آخرت۔ پہلی آیت میں توحید کی تعلیم، ایک اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیا گیا، اور اس پورے مضمون کو سمیٹ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کی جائے، یعنی اس کو کسی ایسے نام سے یاد نہ کیا جائے جو اپنے اندر کسی قسم کا نقص، عیب، کمزوری یا مخلوقات سے تشبیہ کا کوئی پہلو رکھتا ہو، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی فاسد عقائد پیدا ہوئے ہیں ان سب کی جڑ اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی نہ کوئی غلط تصور ہے، جس نے اس ذات پاک کے لیے کسی غلط نام کی شکل اختیار کی ہے۔ لہٰذا عقیدے کی تصحیح کے لیے سب سے مقدم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو صرف ان اسماء حسنی ہی سے یاد کیا جائے جو اس کے لیے موزوں اور مناسب ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ تمہارا رب جس کے نام کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز، ہر ذرے سے لے کے پوری کائنات، پورا ملکی وے، کلسٹرز، گیلیکسیز، سب چیز، پوری کائنات میں سب چیز ہے، یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس کا تناسب صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اس کا تناسب قائم کیا، اسے توازن دیا، اس کو برقرار رکھا، اور اس کی تقدیر بھی بنائی، اسے وہ کام انجام دینے کی راہ بتائی جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، اور تم اپنی آنکھوں سے اس کی قدرت کا ایک کرشمہ دیکھ رہے ہو کہ وہ زمین پر نباتات یعنی پلانٹس کو بھی پیدا کرتا ہے، اور پھر انہیں خشک و خاشاک بھی بتا دیتا ہے۔ کوئی ہستی نہ باہر لانے پر قادر ہے، نہ خزاں کو آنے سے روک سکتی ہے، موسم کی تبدیلیاں بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کے اذن سے ہی جو ہے ہوتی ہیں۔ پھر 2 آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت فرمائی گئی کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ یہ قرآن جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے یہ لفظ بلفظ آپ کو یاد کیسے رہے گا، اس کو آپ کے حافظے میں محفوظ کر دینا ہمارا کام ہے، اور اس کا محفوظ رہنا آپ کے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں بلکہ ہمارے فضل کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم چاہیں تو اسے بھلا دیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کے سپرد ہر ایک کو راہ راست پر لے آنے کا کام نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کا کام بس حق کی دعوت دینا ہے، اور تبلیغ کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ جو نصیحت سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو اسے نصیحت کی جائے، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ جس کے دل میں گمراہی کے انجام بد کا خوف ہوگا وہ حق بات کو سن کر قبول کر لے گا، اور جو بدبخت اسے سننے اور قبول کرنے سے گریز کرے گا وہ اپنا برا انجام خود دیکھ لے گا۔
یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور جو ہے زبردستی کوئی جو ہے اس میں نہیں آ سکتا ہے۔ پھر آخر میں کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا کہ فلاح صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عقائد، اخلاق اور اعمال کی پاکیزگی اختیار کریں اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھیں، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں ساری فکر بس اسی دنیا کے آرام و آسائش اور فائدوں اور لذتوں کی ہے، حالانکہ اصل فکر آخرت کی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، اور دنیا کی نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں بدرجہ بڑھ کر ہیں۔ یہ حقیقت صرف قرآن ہی میں نہیں بتائی جا رہی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کیا گیا تھا۔ تو یہ اس صورت کا موضوع، مضمون اور بڑی اہم نکات جو ہے سمرائز کی گئی ہیں، مختصر سے بتائی گئی ہیں۔ اب ان آیات کی تفسیر کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو۔ اس کی تفسیر یوں ہے، لفظی ترجمہ ہوگا اپنے رب برتر کے نام کو پاک کرو۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور وہ سب ہی مراد ہیں۔ اللہ یعنی پہلا، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہیں، اور ایسے نام اس کی ذات برتر کے لیے استعمال نہ کیے جائیں جو اپنی معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس کے لیے موزوں نہیں ہے، یا جن میں اس کے لیے نقص یا گستاخی یا شرک کا کوئی پہلو نکلتا ہے، یا جن میں اس کی ذات یا صفات یا افعال کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اس غرض کے لیے محفوظ ترین صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نام استعمال کیے جائیں جو اس نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، یا جو دوسری زبان میں ان کا صحیح ترجمہ ہو۔ دوسرا، اللہ کے لیے مخلوقات کیسے نام یا مخلوقات کے لیے اللہ کے ناموں جیسے نام استعمال نہ کیے جائیں، اور اگر کچھ صفاتی نام ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ بندوں کے لیے بھی ان کا استعمال جائز ہے، مثلا رؤوف، رحیم، کریم، سمیع، بصیر وغیرہ، تو ان میں یہ احتیاط ملحوظ رہنی چاہیے کہ بندے کے لیے ان کا استعمال اس طریقے پر نہ ہو جس طرح اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو عبد الرؤف، عبد لگانا ضروری، چونکہ وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، اللہ کے نام ہیں، اس کے ساتھ عبد یا عبد لگانا ضروری ہے۔ اللہ کا نام ادب اور تیسرا، اللہ کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے، کسی ایسے طریقے پر یا ایسی حالت میں نہ لیا جائے جو اس کے احترام کے منافی ہو، مثلا ہنسی مذاق میں یا بیت الخلاء میں، یا کوئی گناہ کرتے ہوئے اس کا نام لینا، یا ایسے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا جو اسے سن کر گستاخی پر اتر آئے، یا ایسی مجلسوں میں اس کا نام لینا جہاں لوگ بیہودگیوں میں مشغول ہوں اور اس کا ذکر سن کر مذاق میں اڑا دیں، یا ایسے موقع پر اس کا نام پاک زبان پر لانا جہاں اندیشہ ہو کہ سننے والا اسے ناگواری کے ساتھ سنے گا۔ امام مالک کے حالات میں منقول ہیں کہ جب کوئی سائل ان سے کچھ مانگتا اور وہ اس وقت اسے کچھ نہ دے سکتے تو عام لوگوں کی طرح اللہ دے گا نہ کہتے، بلکہ کسی اور طرح معذرت کر دیتے تھے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سائل کو جب کچھ نہ دیا جائے اور اس سے معذرت کر دی جائے تو لا محالہ اسے ناگوار ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اسے ناگواری کے ساتھ سنے۔ احادیث میں حضرت عقبہ بن عامر جہنی سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم اسی آیت کی بنا پر دیا تھا، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا وہ سورہ واقعہ کی آخری آیت فسبح بسم ربک العظیم پر مبنی تھا۔ تو یہ پہلی آیت کی تفسیر ہے،
اور یہ ہے کہ جو رب اعلیٰ برتر ہے اس کے نام کی تسبیح پاکی ہر نقص سے وہ پاک ہے، اس کی تعریف، اس کی کبریائی بڑائی، اس تمام جو ہے اس کے اندر ہے، اور احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ اس کا نام جو ہے لینا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ فَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی الحمد للہ رب العالمین۔